السلام علیکم جی، خالد بلوچ۔ آج ایک بہت ہی پیارے دوست نے فون کیا، میسیج کیا اور اپریشیٹ کیا کہ جی ہم ملک سے باہر تو رہتے ہیں لیکن ہمارے دل ابھی بھی پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں اور ہم احساس رکھتے ہیں۔ ایون پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل کوئی کنسرن نہیں رکھتے پاکستان کے معاملات کے بارے میں، اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں یا انصاف اور عدل کے بارے میں، لیکن آپ باہر رہتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خالد بھائی کوئی وے فارورڈ بتائیں، کوئی ایسا چیز کہ جو ہم اپنے لوگوں کو ہم بتا سکیں، تلقین کر سکیں اور پاکستان کے لیے کچھ بہتری لا سکیں۔ تو دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ جی یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیادیں بہت ہی کھوکھلی ہیں، تو یہ عمارت تو گرنی ہے۔ ہمیں اس کے پیرالل ایک عمارت بنانی ہے جہاں عدل ہو، انصاف ہو، برابری ہو، بھائی چارہ ہو۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جی آپ سندھی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، مہاجر ہیں، کشمیری ہیں، پنجابی ہیں، تو یہ بائی چوائس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قومیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آئیڈینٹیٹیز بنائی ہیں پہچان کے لیے، کوئی شان کے لیے نہیں بنائی۔ تو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اپنے ریسورسز اور معاشرے اور تہذیب کی وجہ سے تھوڑے سے ہوشیار ہو گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جی ان کو انسانیت کا درس دینا چاہیے اور سب سے پہلے ہمیں انسان بننا چاہیے۔ سب سے پہلا جو ہے یہ انسٹنکٹ ہمیں ختم کرنا ہے لسانیت کا، کہ کوئی پٹھان، بلوچ، سندھی، پنجابی، مہاجر یہ نہیں ہے، سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں اور انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ہیں تو بائی چوائس نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی اللہ کے نبی نے، اللہ نے تو ہمیں ایک ہی دین دیا، لیکن ہم نے اس میں تفرقے کر دیے ہیں۔ تو تفرقہ ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی احمدی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے۔ تو اپنی جنریشن کو جو ہے ان دم درودوں سے، ان پیر و فقیروں سے، اس نقش بندیوں سے اور غوثیوں سے اور یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سب سے ہمیں دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کو یہ کہنا ہے کہ جی کسی کی داڑھی میں، کسی کے پانچوں میں، کسی کی سلواروں میں مت گھسیں، کسی کے دلوں میں مت گھسیں، انسان بن کے رہیں اور مسلمان بن کے رہیں اور احساس مند بن کے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو سب سے تیسری بات جو یہ ہے نا کہ دیکھیں موت تو سب کو آنی ہے، تو کسی کو خودکشی سے آنی ہے، کسی کو بیماری سے آنی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کیسے مرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی بتایا ہے، خلفائے راشدین نے بتایا اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ جی سب سے بہترین موت وہ ہے جو انصاف پر آئے، حق پر آئے، عدل پر آئے، ٹھیک ہے، اور فرعونیت کے سامنے کھڑے ہونے سے آئے، ابو جہل کے سامنے کھڑے ہونے سے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ ابو جہل، یہ فرعون، یہ ہر زمانے میں آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ تو ان کے خلاف جو ہے اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور شہادت والی موت جو ہے وہ اپنائیں، اپنے دلوں سے خوف ختم کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کسی موسیٰ کو نہیں بھیجنا، ہم اللہ کے موسیٰ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دی ہے کہ جی آپ نے عدل و انصاف کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے اور ناانصافی کے اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ آپ نے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو ہم نے اگر اس عمارت کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ جو لوگ ڈیولپ ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے موسٹلی سمون بکمن عموماً ہو چکے ہیں یا ڈرپوک ہیں، آواز نہیں اٹھاتے، ڈرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی جنریشن کو صرف جو ہے نا اس لیے تیار کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے لسانیت ختم کرنی ہے، پلس اللہ کا دین ایک ہی ہے، اسلام، اس کو پکڑنا ہے، کوئی سی تفرقوں نہیں پڑھنا، اور دوسری بات یہ کہ اپنے اندر بہادری اور شجاعت لے کر آنا ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے چینج آئے گا، ورنہ ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ 54 مسلم کنٹریز ہیں، 2.5 بلین مسلمان ہیں، لیکن آپ اپنی زبو حالی کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔